آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ کفر کے زمانے میں الذی جمع مالا وعددا، مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے کتنے ہو گئے. ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ یہ کفر کے زمانے کی بات ہے. لیکن جب اسلام لائے تو حضرت ابو طلحہ نے ایک رات میں ہی اپنا باغ صدقہ کر دیا، اور عبداللہ ابن زبیر نے 2 لاکھ درہم بی بی عائشہ کو بھیجے. انہوں نے ایک دن میں ہی وہ سارے کے سارے خیرات کر دیے. اسلام کے بعد ایک بڑی تبدیلی آتی ہے انسان کے دل میں. اب دیکھیں کہ یہی اللہ کا گھر ہے، اسی میں کفار مکہ طواف کرتے تھے، اور نعوذ باللہ کپڑے اتار کے مرد و عورتیں ننگا طواف کرتی تھی. اور بت بھی رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی ہاتھ لگاتے رہتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر حجاب بھی آیا، حیا بھی آئی، پردہ بھی آیا. اور جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، آج حضرت عمر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، تم ایک پتھر ہو، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. ہم تو قبروں کی مٹی سے بھی نفع لیتے ہیں نا. حجر اسود کو کہہ رہے جو اللہ کے کعبے میں ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے کہ واللہ انک حجر لا ينفع ولا يضر. ولیکن کبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا تھا، اسی لیے میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہم تو حضور کے بوسے کی اتباع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ایک دور تھا کہ جب کفر کا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو مکے والے جب تجارت پہ جاتے اور رات کسی جنگل میں ہو جاتی تو جنگل کے جن کے سردار سے پناہ مانگتے تھے. کانوا یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے اعوذ بہذا الوادی کہہ کے پناہ مانگ لیا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہوگا. ایک دور وہ تھا، اور ایک دور اسلام لانے کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ بچھڑ گئے قافلے سے. اب جنگل ہے اور کوئی راستے کا پتہ بھی نہیں ہے. اتنے میں ایک شیر دھاڑا، تو انہوں نے دیکھا کوئی یہ جنگل میں شیر ہے. فرمایا کہ دیکھو ٹھہر جاؤ وہیں، انا من اصحاب رسول اللہ، میں حضور کا صحابی ہوں. راستہ بھول گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، چلو مجھے راستہ دکھاؤ. تو اب جناب وہ شیر جو کھانے کے لیے آ رہا تھا اب تم ہلا کے آگے آگے چلو، اور حضرت سفینہ کو
جنگل سے گزار کے اپنے قافلے کے قریب پہنچا کے پھر واپس ہوا۔ حضرت عقبہ بن نافع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فوج کے سربراہ تھے اور جا رہے تھے۔ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی اب یہی قیام کرتے ہیں، جب روشنی ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ تو وہ علاقے کے کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں نہ رکو، یہ بستی تو مشہور ہے، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، جنگلی جانور ہیں، جو بھی رہتا ہے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، آپ یہاں نہ رکیں۔ اس سے آگے 2 میل کے فاصلے پر ہماری بستی ہے، وہاں چلیں، وہاں ہم جگہ بھی دیں گے اور پہرا بھی دیں گے، آپ گھر میں آپ کی مہربانی۔ اسی پر کھڑے ہوئے اغاثہ پکڑا اور کہا ایتھا الحیات والسباع، اے سانپ اور جنگلی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ارتحلوا عنا، چل جاؤ یہاں سے، ہم نے یہی کیمپ لگانا ہے اپنا، اور اگر تم نہ گئے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جو ساتھ تھے حضرت کے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات تھی کہ جنگل سے ہر قسم کا جانور اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا تھا، سب کے سب 2 گھنٹے میں خالی ہو گیا جنگل۔ تو جب آدمی اللہ کے ڈر میں ہوتا ہے نا، اس سے پھر ساری دنیا ڈرتی ہے۔ جب لوگوں سے ڈرو گے تو پھر کوئی تم سے کوئی بھی نہیں ڈرے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں، اس کو گھر لے جاؤ اور جو کچھ ہو کھلا دو۔ اور نے کہا جی حباً و کرامتاً حاضر۔ ان کو لے کے گھر آئے اور بیوی کو علیحدہ سمجھایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ نہیں، ایک آدمی کا کھانا ہے، ایسا کرو کہ وہ کھانا رکھ دو، میں اور مہمان اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور تم طریقے سے دیا بجھا دینا، میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا، تم بھی منہ ہلاتی رہیں، تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ تو غریب ہماری وجہ سے نہیں کھائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا رکھ دیا جو بھی تھا، اور اس کے بعد دیا بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تو حضرت بھی منہ ہلاتے رہے، ان کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی بیچاری منہ ہلاتی رہی، اور مہمان نے اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہو گئی تو ان نے مہمان کو مسجد میں پہنچایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی ان سے حال پوچھو گے کہ میں بتاؤں کہ میرے صحابی نے کیا کیا قربانی دی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، چاہے خود کو بھی احتیاج ہو، ضرورت ہو، لیکن اپنا فکر نہیں کرتے، دوسرے کا فکر زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب کرے۔